السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ تعامری ادب حصہ پنجم کی ہمارا پارٹ نمبر 16 ہے اور یہ پانچوں مل کر ہمارا پارٹ نمبر 142 ہے۔ یہاں سے ہم پڑھیں گے۔ چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ کا ساتواں حق یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو ہمیشہ انہی ناموں سے یاد کریں جن کو اسلامی شریعت نے بتایا ہے، مثلا رحمان، رحیم، خالق، مالک، رب العزت، رب العالمین، خدائے پاک، خداوند قدوس وغیرہ، اور ہم اس کے حق میں وہ نام ہرگز استعمال نہ کریں جس کی اجازت شریعت نے ہمیں نہیں دی، مثلا گاڈ، پربھو، رام، بھگوان، پرماتما، ایشور وغیرہ نام اللہ تعالیٰ کے لیے نہیں بولے جا سکتے۔ عزیز نونہالو، بعض مسلمانوں کی عادت پڑ گئی ہے کہ وہ اللہ میاں کا لفظ بولتے ہیں، لیکن چونکہ میاں کا لفظ اللہ تعالیٰ کی بلند شان کے خلاف ہے، اس لیے تم لوگ اللہ میاں کہنے کے بجائے ہمیشہ اللہ تعالیٰ یا اللہ پاک بولنا۔ اس زمانہ میں بہت سے گنواروں کے لکھنے اور بولنے سے دھوکہ مت کھانا اور اللہ کے حق میں میاں کا لفظ بولنے سے ہمیشہ بچتے رہنا۔ اللہ تعالیٰ کا آٹھواں حق یہ ہے کہ وہ چونکہ بے انتہا عظمت والا شہنشاہ ہے، اس لیے اس کے بارے میں ہمیشہ وہی کلمات و الفاظ استعمال کیے جائیں جو اس کی اونچی شان کے لائق ہے، اور جو الفاظ اس کی شان سے گرے ہیں ان کو بولنا ہرگز جائز نہیں۔ پیارے بچوں، ایسے بہت سے کلمات و الفاظ ہیں جو اگرچہ خود صاف ستھرے ہیں، پھوہڑ اور بھونڈے نہیں، لیکن اس کے باوجود ان کو اللہ تعالیٰ کے حق میں نہیں بولا جا سکتا۔ کیوں؟ محض اس لیے کہ وہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے بلند شان کے مناسب نہیں، مثلا عقل، سمجھ، سوچ، غصہ، خیال، یہ سب ایسے الفاظ ہیں جن کا استعمال اللہ تعالیٰ کے حق میں جائز نہیں۔ ہم ذیل میں نمونے کے طور پر چند جملے دیتے ہیں جو شان الہی کے خلاف ہے اور جن کے بولنے سے پرہیز کرنا مسلمانوں پر فرض ہے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ عقل مند ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ سمجھتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے سوچا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے غصہ سے ڈرو۔ نمبر 5، اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک بندوں کا بڑا خیال رہتا ہے۔ اب تمہیں اس بات کی گہری سوچ ہوگی کہ مذکورہ بالا غلط جملوں کے بجائے صحیح جملے کیا ہوں گے، تو ہم ذیل میں تمہاری آسانی کی خاطر ہر غلط جملے کے جواب میں صحیح جملے لکھ دیتے ہیں۔ نمبر 1 کے جواب میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ حکمت والا یا اللہ تعالیٰ حکیم ہے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کے غضب سے ڈرو، یعنی غصہ کی جگہ پہ غضب ہے، غضب سے ڈرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں پر مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا 9واں حق یہ کہ ہم ان باتوں سے دور رہیں جن سے وہ ناراض ہوتا ہے، مثلا ہم جھوٹ نہ بولیں، پرایا مال نہ چرائیں، کسی کی چغلی نہ کھائیں، جھوٹی گواہی نہ دیں، گانا بجانا نہ سنیں، ناچ، سینما، تھیٹر نہ دیکھیں، ماں باپ کی بے ادبی نہ کریں، کافروں کے پوجا پاٹ والے میلے میں نہ جائیں، لوگوں سے گالی گلوچ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ کا 10واں حق یہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کے لیے اس کے دوستوں سے محبت کریں اور اللہ تعالیٰ ہی کی رضا کے لیے اس کے دشمنوں سے عداوت و نفرت رکھیں۔ مشق، حقوق الہی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے بندوں پر ذمہ داریاں ترتیب کے ساتھ۔ کلمہ، لفظ، کلمات اس کی جمع ہے، عشر 10واں اور 20واں۔ رضا، خوشی، پرایا مال، دوسرے کا مال، سوال کی جمع ہے۔ سوال نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا 7واں حق بیان کرو۔ اللہ تعالیٰ کا 7واں حق یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو ہمیشہ انہی ناموں سے یاد کریں جن کو اسلامی شریعت نے بتایا ہے، مثلا رحمان، رحیم، خالق، مالک، رب العزت، رب العالمین وغیرہ۔ یہ نمبر 1 کا جواب ہو گیا۔
सवाल नंबर 2, जिसका नाम अब्दुर्रहमान है उसको रहमान कहना कैसा है? तो जिसका नाम अब्दुर्रहमान है उसको रहमान कहना हराम, सख्त हराम है। नंबर 3 क्या है? जो शख्स सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान गिराए और सरकार को भाई बनाए, उससे हमारा क्या बर्ताव होना चाहिए? कि जो लोग सरकार मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या किसी और नबी को अपने जैसा बशर और भाई कहते हैं, उन्हें शैतान समझे और उनसे दूर भागे। यानी ऐसे लोगों से हम लोग दूर रहें और उनको जाने कि ये सब शैतान है। ठीक है, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू।